السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یا حرف ندا، یا اے بنی کا معنی ہوتا ہے بیٹو، اولاد۔ اے بنی، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، لذکروا تم یاد کرو، تم سب یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ نعمت جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، میرے وعدے کو، اوفی تو میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے وعدے کو، تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ اور خاص مجھ ہی سے تم ڈرو، یا صرف مجھ ہی سے، فارہبون پس تم ڈرو۔ وَإِيَّايَ اور خاص مجھ ہی سے، فارہبون تم سب ڈرو، وَآمِنُوا اور تم سب ایمان لاؤ، بما اس پر جو، انزلت میں نے نازل کیا یا میں نے اتارا۔ کہتے ہیں کہ بما اس پر جو، اس سے مراد اللہ کے نبی بھی ہو سکتے ہیں اور قرآن پاک بھی، کہ اس پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے، بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ مصدقاً تو تصدیق کرنے والا ہے، سچا کہنے والا ہے، لما اس کو بھی، معکم جو تمہارے پاس ہے، یعنی کہ قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جو کتاب تورات اس کی تصدیق کرتے ہیں اور تمہارے نبی کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جانا، یا نہ تم ہو جاؤ، اولا پہلے، کافرین انکار کرنے والے، بھی اس کتاب کا یا اس نبی کا۔ وَلَا تَشْتَرُوا اور تم سب نہ لو یا تم نہ حاصل کرو، بآیاتی میری آیتوں کے بدلے، ثمناً قلیلاً تھوڑی قیمت، وَإِيَّايَ اور مجھ سے ہی، فاتقون تم سب ڈرو۔ آگے ہے ولا اور نہ، تلبسو تم ملاؤ یا غلط ملت کرو، الحق کا حق کو، بالباطلی باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق اور تم نہ چھپاؤ حق کو، سچ کو۔ واو ادھر حالیہ ہے، واو کا مطلب حالانکہ، انتم تم، تعلمون تم سب جانتے ہو کہ حق بات کیا ہے، سچ بات کیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور تم سب نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَآتُوا اور ادا کرو، الزَّکَاةَ زکوٰۃ، وَارْکَعُوا اور تم رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آ کا معنی حمزہ استفہامیہ ہے، سوال کرنے کے لیے، آ کیا، تا کا معنی تم، کیا تم، تأمرون الناس کیا تم سب حکم دیتے ہو، ناسا لوگوں کو، بالبر نیکی کا، اور تنسون تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو یا اپنے نفسوں کو۔ واو ادھر حالیہ ہے، وانتم حالانکہ تم، انتم تم، تتلون الکتاب کتاب پڑھتے ہو، تتلون پڑھتے ہو، الکتاب کتاب، افلا کیا نہیں، تعقلون تم عقل کرتے، واستعینوا اور تم مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وانہا اور یقیناً وہ، یعنی کہ ہاں کے بعد یہ نماز پڑھنا اور صبر کرنا، یہ دونوں لکبیرۃ البتہ بڑی بات ہے، مشقت والی بات ہے، شاق گزرتی ہیں، الا مگر کن پر شاق نہیں ہے، علی الخاشعین ڈرنے والوں پر، خشوع کرنے والوں پر، عاجزی کرنے والوں پر یہ مشکل بات نہیں ہے، نہ نماز پڑھنا نہ صبر کرنا۔ یہ کن پر مشکل ہے، یہ کن پر مشکل ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ان پر یہ مشکل ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان پر یہ صبر کرنا اور نماز پڑھنا مشکل بات نہیں ہے۔
الذین وہ لوگ جو یظنون کے خاشعین کی تفسیر ہے، خاشعین ڈرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ الذین وہ لوگ ہیں یظنون جن کو یقین ہے، یظنون کو ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے گمان، لیکن اس کے بعد انا آ جائے نا تو پھر یقین کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ الذین وہ لوگ یظنون جن کو یقین ہے یا یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ بے شک وہ ملاقو وہ ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب کو، وانہم اور بے شک وہ الیہ اسی اللہ تعالیٰ کی طرف، راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں یا لوٹنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، جو سارے نبیوں کی دعوت تھی، اور اس قرآن کی بھی اصل جو دعوت ہے وہ توحید ہے۔ پیچھے ساری انسانیت اس میں آ گئی تھی، اب کہتے ہیں بنی اسرائیل کو خصوصی خطاب کیا جا رہا ہے اس رکوع میں، کیونکہ اہل کتاب کہتے ہیں جو کتاب والے، سے مراد یہودی عیسائی ہیں مراد، کہتے ہیں اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ نبی پر ایمان ہے، کیونکہ ان کی کتاب میں اللہ کے نبی کی صفات، ان کے اللہ کے نبی کی نشانیاں ایک ایک درج تھی، اور کہا گیا تھا کہ وہ جب نبی آ جائیں تو آپ نے اپنی شریعت چھوڑ کر اس نبی پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ جو ان سا خطاب تقریباً پورے اس بارے میں انہی کا ذکر آئے گا، اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنے انعامات کیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ پسندیدہ قوم تھی امت محمدیہ سے پہلے نا، اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت زیادہ انعامات کیے، بہت زیادہ کرامات کی، تو ان کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندے بنتے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور زیادہ کرنے لگ گئے، کہنے لگے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم جو مرضی کریں تو ہم نے جنت میں جانا ہے، تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ نافرمانیاں کرتے تھے اور ناشکرے تھے۔ تو ادھر تقریباً 147 آیات تک ان کی اس سورہ بقرہ کی، اس میں ان کے انعامات ذکر کیے جائیں گے، ان کی جو برے کام تھے ان کا ذکر، ان پر جو ان کو سزا دی گئی وہ سارا ذکر آئے گا۔ کہتے ہیں یار فی ندا ہے، بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، اسرائیل یہ عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے۔ اسرائیل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا لقب بھی تھا اور دوسرا نام بھی تھا۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ، ایل کا معنی اللہ، اللہ کے بندے، یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اے اس سے مراد پھر کیا ہوگا؟ یعقوب کی اولاد مراد ہوگی، ٹھیک ہے، کہ اے یعقوب کے بیٹوں، یعنی کہ اس کی اولاد، تو اس سے مراد یہودی عیسائی مراد ہیں۔ کہتے بنی اسرائیل میں سے پہلے پیغمبر یوسف علیہ السلام تھے جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور آگے نسل در نسل سارے انبیاء انہی کی لڑی میں سے آئے۔ جو سیکنڈ لاسٹ پیغمبر حضرت کے اللہ کے نبی کے سے پہلے جو پیغمبر حضرت عیسیٰ، یہ سارے پیغمبر انہی کی لڑی میں سے آئے تھے، بنی اسرائیل کی لڑی میں سے۔ تو ان کو اس بات پہ بھی فخر تھا کہ ہمارے باپ دادا پردادا سارے نبی، تو لہٰذا ہم جو مرضی کریں ہم نے جنت میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات یاد دلا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، کہ وہ جہان والوں پر کسی پر بھی نہیں کی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں کی، ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی یہ فضیلت چھین کر امت محمدیہ کو دے دی کہ اب پوری جتنی بھی دنیا میں امتیں ہیں سب پر فضیلت امت محمدیہ کو ہے۔ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو بھی یہ چیزیں یاد دلائی گئی، حالانکہ یہ سب کچھ پہلے بنی اسرائیل پر گزرا تھا، ان کو کیوں یاد دلائی گئی؟ کیونکہ ان کے بزرگوں پر انعام، ان پر بھی انعام تھا اس وجہ سے، اور وہ اب اپنے بزرگوں کی جو بری عادتیں تھیں ان کے نقش قدم پر چلتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس طرح کیا تو ہم نے بھی اس طرح کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے جو زمانے میں بنی اسرائیل تھے وہ بھی اسی طرح کے نا برے کام کرتے تھے، مثلا اللہ کے نبی کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیتے تھے ہم حسد کی بنا پر کہ یہ ہمارے سوتیلے بھائی کی لڑی میں سے، ان کی اسماعیل کی لڑی میں سے کیوں آیا ہے۔
باقی جو نبی تھے نا، ابراہیم کے بیٹے، دو بیٹے تھے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل۔ اسحاق کے بیٹے آگے یعقوب، یعقوب کے بھی آگے یوسف، یوسف سے آگے سارے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر انہی کی لڑی میں سے آئے۔ اب جو اللہ کے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، جو نبیوں کے امام، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو بھائی تھے نا اسماعیل، ان کی لڑی میں سے بھیج دیے۔ تو پھر یہ حسد کی بنا پر ایمان نہیں دلاتے، کہتے تھے اتنے فضیلتوں والا نبی، نبیوں کا امام، تو یہ ہماری لڑی میں سے کیوں نہیں آیا، یہ ہمارے سوتیلے بھائی کی لڑی میں سے کیوں آیا؟ اس وجہ سے انکار کر دیتے تھے، پہچاننے کے باوجود۔ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب تھی اس کو بدل دیا انہوں نے، تحریف کر دی اس میں۔ پھر جبرائیل سے دعوت کرتے تھے، کہتے تھے جبرائیل آپ پر وحی لے کر آتا ہے، اس وجہ سے ہم نے ایمان نہیں لانا۔ جادو کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، یہ سارے جو ان کے آباء و اجداد میں بری عادات تھی ان میں بھی تھی۔ تو ہمارے اب بتانے کا مقصد یہ سارا قرآن پاک یہ نہیں کہ اللہ قرآن ہمیں کسی کہانیاں بتاتا ہے، نہیں، ہمیں ہدایت تب ملے گی جب ہم ہر آیت کو ایسے پڑھیں گے کہ یہ آیت مجھ سے مخاطب ہے، مجھے کہہ رہی ہے۔ اب اگر ہم ادھر سے پڑھیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی تو انہوں نے ناشکری کی، ناقدری کی، تو ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے۔ اگر ہم اس طرح کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ہم پر بھی بہت زیادہ نعمتیں ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں، انسان کا اپنا وجود ہے، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندیاں بننا چاہیے نا، بجائے اس کے کہ ہم اس کی ناشکری کریں۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جیسے ان پر عذاب آئے، ہم پر نہ یہ عذاب آ جائے۔ بتانے کا مقصد قرآن کا یہ ہے، اور ہم اس جو بھی بد اعمالیاں تھیں یا جو بھی ان کے اندر بد کردار تھا یا غلط کام تھے، وہ ہم نے چھوڑنے ہیں، ڈر کس کی وجہ سے۔ بھی قرآن پاک ہمیں ہماری ہدایت ہماری کرے گا اور ہماری رہنمائی بھی کرے گا، پھر ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکتی ہیں۔ آگے کہا گیا اوفوا بعہدی، میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ کہتے اس کا وعدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سے یہ وعدہ لیا تھا کہ نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ میرے جتنے بھی پیغمبر ہیں سب پر ایمان لانا ہے۔ ہم نے سورۃ بقرہ کے شروع میں پڑھا نا، متقین کی 5 صفات، کہ وہ سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، جتنے بھی دنیا میں آئے، جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر آئے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے پیغمبر تھے، لیکن شریعت وہ اللہ کے نبی کی ہے قیامت تک۔ باقی نبیوں کی شریعت ان کے وقت، ایک خاص وقت تک ہوتی تھی، بعد میں وہ منسوخ ہو جاتی تھی۔ جب بعد والا نبی آتے تھے، بعد والا نبی آتا تھا، اس کی شریعت بھی علیحدہ ہوتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں تو ان کی شریعت بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، رکن ہیں، ان کو آپ نے ادا کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جتنے بھی میرے پیغمبر ہیں ان پر ایمان لانا ہے۔ تو انہوں نے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں پورا کیا، یہ تورات میں ان سے لیے گئے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا، تو یہ پیغمبروں پر ایمان تو نہ ہوا۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، اس سے مراد کہ میں تمہارے گناہ اس کے بدلے میں معاف کروں گا۔ اور بنی اسرائیل اگر اللہ کے نبی پر ایمان لے آتی تو ان کے لیے ڈبل اجر تھا، وہ اس صورت میں کہ اپنی نبی، اپنی کتاب پر بھی وہ ایمان لے کر آئے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو بنی اسرائیل تھے وہ اللہ کے نبی پر بھی ایمان لائے، ان کے لیے پھر ڈبل اجر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں پھر تمہیں جنت دوں گا، تو وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آگے کہا گیا وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا۔ اس نازل سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور قرآن پاک بھی، کہ اس پر آپ نے ایمان لانا ہے۔ اب بندہ یہ کہے کہ میں نے اس وجہ سے ایمان نہیں لانا کہ وہ قرآن پاک وہ ہمارے نبی کو جھٹلا رہا ہے، یا ہمارے قرآن، ہماری تورات کو جھٹلا رہا ہے، ہم نے اس وجہ سے ایمان نہیں لایا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ قرآن پاک تمہارے نبی کی بھی تصدیق کر رہا ہے اور تمہاری تورات کے احکامات کی بھی تصدیق کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچی کتاب تھی، تو اب تمہارے لیے اس میں کیا چیز رہ گئی ہے باقی کہ تم ایمان نہ لاؤ؟
تمہیں تو ایمان لانا چاہیے نا. ازر تو اس وقت ہو سکتا ہے نا جب تم یہ کہو کہ وہ قرآن پاک ہمارے نبی یا ہماری کتاب کو جھٹلا رہا ہے. اللہ نے کہا وہ آمنو تم ایمان لاؤ اس کتاب پر یا اس نبی پر جو میں نے نازل کیا ہے. وہ تصدیق کرنے والا ہے، سچا کہنے والا ہے اس چیز کو جو تمہارے پاس جن کے تورات ہے. اور نہ تم ہو جانا اولا کافرین، پہلے انکار کرنے والے اس کتاب کا. اب یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے کافر بننے سے مراد کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ ان کی کتاب میں اللہ کے نبی کی ایک ایک نشانی بتائی گئی تھی. تو وہ اس کو جانتے بھی تھے کہ آخری نبی ہے. چاہیے تو یہ تھا نا کہ سب سے پہلے ایمان لائیں. تو اگر وہ انکار کریں گے تو پھر بھی سب سے پہلے انکار کرنے والے بنیں گے، کیونکہ ان کو نشانیوں کو پتہ تھا. ایک بندہ جس کو پتہ ہی نہیں، مشرکین تھے مکہ جن کو پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ انکار اگر کریں تو پہلے انکار کرنے والے نہیں بنیں گے. پہلے انکار کرنے والے یہودی عیسائی بنیں گے، کیونکہ ان کو اللہ کے نبی کی ہر نشانی بتائی گئی تھی. آگے کہا گیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت میں نہیں بیچنا. اب اس میں اس مراد یہ کہ اگر زیادہ قیمت میں بیچنا جائز ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چینج کر کے بدلنا، چینج کر دینا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کسی سے رشوت لے لینا. تو یہ پوری دنیا بھی اگر کوئی آپ کو ایک اللہ کی آیات چینج کرنے پر کوئی کہتا ہے نا مجھے فتویٰ دے دو کہ میں تمہیں اتنا مار دوں گا کہ پوری دنیا بھی دے دوں، تو وہ بھی آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل ہے. کہ پوری دنیا بھی اگر آپ کو مل رہی ہے نا ایک آیت کے چینج کرنے پر، تو وہ بھی کیا ہے آخرت کے بدلے میں متاع قلیل ہی ہے. تو اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ دنیا کا مال لے کر تو اللہ کی آیات کا سودا نہ کرو کہ اس کو چینج کر دو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ سے ہی تم ڈرنا. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تم حق بات ہے، یعنی کہ تورات میں انہوں نے ساری تحریف کر دی ہوئی تھی نا، چینج کر دیا ہوا تھا تورات کو، اپنی مرضی کے احکامات لکھ لیے تھے، اور جو اصل کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی اس کو چینج کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم حق بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی اس کو تم نے اپنی طرف سے باطل بات کے ساتھ ملا کر تو غلط ملت کر دیا ہے، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ حق بات کیا ہے، سچ بات کیا ہے. آگے کہا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز کو قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس میں کہا گیا کہ باجماعت نماز ادا کرنا یہ مردوں پر فرض ہے، اور اس کا ثواب بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے. تو جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ ایک ایندھن کا حکم دوں، پھر وہ اکٹھا کیا جائے، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے، پھر میں ان آدمیوں کی طرف، ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتی، یعنی کہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، کہ ان سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں. لیکن کیوں نہیں جلاتا؟ کہ ان میں عورتیں اور بچے ہیں. کہ اتنی اللہ کے نبی نے سختی سے اس چیز کی تائید کی ہے کہ بغیر عذر کے، اللہ کے نبی کی اور بھی حدیث آتی ہے کہ بغیر عذر کے اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہیں نہ پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہے. عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے، عورتیں تو گھر میں ہی نماز ادا کریں گی، مردوں کے لیے یہ حکم ہے. تو لیکن اگر عورتیں گھر میں 2 سے زیادہ ہیں تو وہ جماعت کروا لیں تو بہتر بات ہے، 27 نمازوں کا ثواب مل جائے گا. آگے کہا گیا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم کتاب پڑھنے والے ہو. کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کہتے ہیں یعنی لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حکم دیتے تھے اور خود بھول جاتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نبی پر ایمان نہیں لا رہے، اور قرآن اس کو تورات کو ہم نے تحریف سارا کر دیا ہے، سارا چینج کر دیا ہے. تو ادھر ان کو یہ آر دلایا جا رہا ہے کہ تم نیکی کا خود حکم دینے والے ہو اور خود عمل نہیں کر رہے. تو اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ جو شخص کسی کے پاس علم کی کوئی بات آ گئی ہے تو خود تو لوگوں کو حکم دے رہا ہے، لیکن
خود عمل نہیں کرتا۔ کہتے ہیں انسان ہونے کے ناطے اگر ہر انسان ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن فوراً وہ توبہ استغفار کر لے، لیکن کوئی یہ کہے کہ تم میں غلطی، اب جو عالم ہیں ان میں وہ نہیں انسان، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو جو کہ کہتے ہیں علم ہے نا، تو ان کو زیادہ عذاب ہوگا، دگنا عذاب ہوگا۔ ایک ہے جو لا علمی کی وجہ سے کر رہا ہے کوئی بھی گناہ، تو اس کو اتنا نہیں گناہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کی آنتڑیاں جو ہوں سی نا آگ میں نکل کر ڈھیر ہو جائیں گی، وہ ان کے گرد ایسے گھومے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے۔ آگ والے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں بن فلاں، تیرا کیا معاملہ ہے، یعنی کہ تمہیں کیا ہوا، تم کیوں جہنم میں آ گئے، تم تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں تھے دیتے اور ہمیں برائی سے نہیں تھے منع کرتے۔ وہ کہے گا میں نیکی کا تو حکم دیتا تھا لیکن وہ خود کام کرتا تھا، تو تمہیں برائی سے منع کرتا تھا لیکن خود وہ برائی کرتا تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سب کو قرآن پاک پہلے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جن کے پاس کوئی علم کی بات آ گئی ہے تو وہ خود عمل نہیں کرتے اس پر۔ ٹھیک، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی ہے لیکن فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ وستعینوا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے کہ دنیا ہے نا، زندگی ہے، مشکلات مصائب انسان کے ساتھ ساتھ ہیں، تو جب بھی کبھی مشکل مصیبت آنی ہے تو سب سے پہلے صبر کرنا ہے۔ صبر کیسے کیا جائے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بولوں گے جب یہ انسان دل سے یہ الفاظ ادا کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو تھام لیتے ہیں۔ جتنی مرضی مشکل ہے، جتنی مرضی آپ پر کوئی مصیبت آئی ہے، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی کا بھی یہ اصول تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئی ہے تو آپ نماز پڑھتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے اس مصیبت کی کوئی بھی اللہ سے باتیں کرنا، دعا کرنی، تو انسان کا دل بہت زیادہ ہلکا ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ انسان واہ ویلا کرے۔ اور اس پر صبر پر بھی اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ مومن بندے کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ مومن ہیں، صحیح مسلمان ہیں، تو اگر آپ پر کوئی مصیبت آئی ہے تو اس کے بدلے میں آپ کے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے۔ کوئی بھی مصیبت پریشانی آتی ہے تو گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کے لیے حکمت ہے۔ ہمارا علم نہیں نا، جو کہ انسان کا علم بظاہر ہمیں وہ اچھا کام لگ رہا ہوتا ہے کہ یا ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا برا، لیکن وہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہ بعد میں ہمیں اس کی حکمتیں معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو جیسے ایک ماں نہیں کبھی بھی برداشت کرے گی کہ میرے بندے کا پر کوئی میری اولاد پر کوئی مصیبت آئے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کبھی نہیں چاہتے کہ میرے بندوں پر کوئی مصیبت آئے، تو اگر آتی ہے تو اس میں ہمارے لیے ہی فائدہ ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مومن بندے کا معاملہ عجیب ہے، جب اس کو خوشی ملتی ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے۔ تو اجر ہی اجر ہے اگر آپ صبر کریں گے۔ اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی صدمہ پہنچا ہے تو سٹارٹ میں صبر کرنا، بعد میں تو صبر آ جاتا ہے نا، سٹارٹ میں صبر کرنا۔ اور یہ صبر کرنا آگے کہا گیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ صبر کرنا اور نماز پڑھنا یہ بہت بھاری بات ہے، مگر جو ڈرنے والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے خشوع عاجزی کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھاری بات نہیں ہے، بلکہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو بھی میرے ساتھ مصیبت مشکل آئی ہے اس میں میرے لیے ہی خیر ہے۔ آگے کہا گیا خاشعین کی تفسیر بتائے گی۔ خاشعین کون سے لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ ہیں جن کو یقین ہے کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب کو، اور وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو وہ کبھی بھی کسی مشکل سے گھبرائیں گے نہیں، بلکہ کیا ان کے عقیدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں بھی ثواب دیں گے اور ہمارے گناہ معاف کریں گے۔ اب کہتے ہیں صبر 3 قسم پر ہوتے، جن کی 3 اس کی قسمیں ہیں۔ کیسے کہ مصیبت کوئی بھی آپ پر مشکل آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اس پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور صبر
سٹارٹ میں ہوتا ہے کوئی بھی مشکل، صبر کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون بولنا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا یہ کرنا ہے، مثلا روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ اگر گرمیوں کا روزہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ صبر کرتی ہیں اس کی کہ اللہ کی اس یہ اطاعت ہو رہی ہے، میں اللہ کی فرما برداری کر رہی ہوں تو اس پر مجھے اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اب سردی ہے، ٹھنڈے پانی سے دل نہیں کرتا وضو کرنے، لیکن اللہ کی اطاعت کہ اللہ نے حکم دیا ہے میں اس کی اطاعت کرتی ہوں اور اس پر صبر کرتی ہوں، یہ بھی صبر میں آتا ہے۔ وہ تیسری، نافرمانی سے بچنا، دل کر رہا ہے کوئی غلط کام کرنے کو یا غلط سود کھانے کو، کوئی بھی، لیکن آپ اللہ کا ڈر ہے آپ کے دل میں تو آپ اس سے منع ہو جاتی ہیں، یہ بھی صبر کے زمرے میں آتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اجر دیں گے، بہت زیادہ اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جو ہم پڑھتی ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن والیاں بنا دے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا ساتھ نصیب فرمائے، سرخرو فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی وجہ سے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔